الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور خدا کی حمد کرتا ہوں اور درود مصطفیٰ پڑھ کر مبارکباد دیتا ہوں۔ شہ نشیں پر تشریف فرما جلیل القدر اور عظیم المرتبت علماء عظام سامنے تشریف فرما علماء و حاضرین مجلس، افتتاحی مجلس سے متعلق جو باتیں کہنی چاہیے وہ تمام باتیں حضرت اناؤنسر صاحب سے لے کر حضرت مولانا نسیم الدین صاحب دامت برکاتہم، مفتی محمد معز الدین صاحب زید مجدہم، اور جن سرکمٹنسیز میں یہ جامعہ شروع کیا جا رہا ہے وہ مولانا ڈاکٹر عبد الرشید صاحب ندوی مدنی دامت برکاتہم نے ہمارے سامنے پیش کر دی۔ میں ایک واقعے سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ علماء نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں طویل گفتگو کروں، لیکن بزرگوں کی موجودگی میں
چھوٹوں کا لمبی گفتگو کرنا یہ بے ادبی ہے، لیکن المامور و معذور، ان تمام حضرات نے نیک امیدوں کے ساتھ اور حسن ظن کے ساتھ مجھے کرسی پر قسم پرسی کے عالم میں بٹھایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر لینے کے بعد جیسا کہ مولانا الیاس صاحب نے اور حضرت مدنی نے جو تفصیل بتائی ہے، اس تفصیل کے ماتحت یہاں کے گاؤں والوں کا شکریہ ادا کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جن صاحب نے یہ زمین عطا فرمائی ہے، جس پر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، ان کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن صاحب نے مسجد رشید کے لیے ہمت بڑھائی ہے، اللہ تعالی وہ مسجد بھی بنا دے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی جنت میں ان کو محل بھی بنا دے۔ جامع رشید کا بھی قیام انشاءاللہ وجود میں آئے گا۔ اور اسلامی اسکول، اس کے جو خاکے ان بزرگوں نے ابھی پیش کیے، جس کی شدید ضرورت ہے، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ہمارے سامنے آئی۔ انگریز جب ہندوستان آیا، ایسٹ انڈیا کمپنی، تو اپنے ساتھ بہت سے عزائم لے کر آیا۔ انہیں یہاں صرف حکومت نہیں کرنی تھی، بلکہ اپنی عیسائی مشنری کو بھی جاری کرنا تھا، کرسچینٹی کا پروپاگیشن بھی کرنا تھا۔ اور یہاں دیش میں جو رہنے اور بسنے والے لوگ تھے، ان کے بچوں کا مائنڈ عیسائی بناتا تھا، چاہے وہ ہندو بچہ بچی ہو یا مسلمان۔ انہوں نے اس کے لیے کچھ طریقے ایجاد کیے۔ بڑے لوگوں کا ذہن عیسائی بنانے کے لیے اسپتال بنائے۔ اسپتال میں وہ فری علاج کرتے تھے اور دواؤں کے ساتھ عیسائیت کی تعلیم بھی دیتے تھے۔
اور بیمار آدمی جلدی اثر قبول کرتا ہے. تو یہ مشن انہوں نے اسپتالوں سے چلایا. دوسرے نمبر پر انہوں نے عیسائی مشنری کے ماتحت اسکول انگریزی بنائے. عیسائی مشنری کے اسکول ابھی بھی ہیں اور وہاں جیسس کے سلسلے میں ابھی بھی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے پادری بھی بھیجے جنہوں نے یہاں عیسائیت کا بڑا چرچا کیا, بڑا پروپیگیشن کیا. اب بچوں اور بچیوں کے عقیدوں کو بدلنے کے لیے انہوں نے محنتیں شروع کی. لیکن یہ محنتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ حضرات ہر چیز کا سروے کرتے ہیں. تو انہوں نے سروے کیا. سروے میں ایک چیز سامنے آئی. وہ چیز یہ تھی کہ ہر مذہب کے بچے ہماری عیسائیت سے متاثر ہو رہے ہیں, امپریس ہو رہے ہیں, لیکن مسلمان بچے اثر نہیں لے رہے. مسلمانوں میں ہمارا مشن فیل ہے اور دوسری کمیونٹی کے اندر سکسیسفل ہے. تو پادریوں نے کہا کہ اس کی وجہ دریافت کرنی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہماری پروپیگیشن کی تحریک فیل ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بہت محنت کے بعد انہوں نے سروے کیا. سروے کے نتیجے میں ایک پادری نے کھڑے ہو کر کہا کہ مسلمانوں میں ہماری مشنری ناکام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بچوں کو ماؤں کی گود سے ہی اسلام کی تعلیم کا ذائقہ مل جاتا ہے. یہ وہ بات ہے جس کو حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا, جس کو حضرت نے ابھی نقل کیا تھا. وہ کیا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے زیر اثر چلا جاتا ہے, اور ماں کا جیسا مزاج ہوگا بچے کا ایسا مزاج بنے گا. تو اگر ماں کے پاس دینی تعلیم ہو, ظاہری بات ہے کہ اس کی گود میں پلنے والا بچہ دیندار ہوگا. اور ماں کی گود سے اگر مضبوط عقیدہ مل جائے تو پھر کسی بھی اسکول میں وہ جائے, کسی بھی کالج میں جائے, اس کے عقیدے کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. عقیدے کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے مدارس ہیں, ماں کی گود ہے.
جیسے حضرت مولانا نے فرمایا کہ لڑکے نے پڑھا تو ایک فرد نے پڑھا، لڑکی نے پڑھا پورے خاندان نے پڑھا، پورا خاندان متاثر ہوگا، شادی کر کے بھی جائے گی۔ تو جیسے حضرت مولانا نے فرمایا کہ اگر دین پہلے سے ماں باپ نے پڑھایا ہے تو وہ دین لے کر وہ گھر میں جائے گی تو وہ روشنی وہاں بھی پھیلے گی۔ میں ایک بہت دلچسپ واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ ایک دیندار لڑکی ہو تو پورے گھر کا جو نظام ہے وہ کیسے بدل جاتا ہے۔ ایک لڑکی کی بیرون ملک یعنی امریکہ میں شادی ہوئی۔ شادی ایسے گھرانے میں ہوئی کہ جہاں دین کا نہیں ڈالر کا چلن تھا۔ لڑکا جو تھا پردے کا مخالف، یہاں لڑکی جو ہے اللہ والوں سے وابستہ۔ لڑکے نے قرآن کا اور مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اور لڑکی جو ہے 5 وقتہ نمازوں کی پابند اور قرآن کریم کی تلاوت کی پابند۔ حضرت نے ابھی بتلایا تھا کہ لاحول کہنے سے ماحول نہیں بنتا، ماحول سے ماحول بدلتا ہے۔ تو وہاں بالکل ماحول نہیں، یہاں بالکل دین کا ماحول، دونوں خاندان بالکل الٹ۔ مقدر میں جوڑا ہوگا۔ اب یہ عورت جو اتری وہاں، لڑکی جو اتری تو برقعے کے ساتھ اتری امریکہ کے ایئرپورٹ پہ۔ لڑکے نے کہا یہ بھجنگی کون آئی؟ جواب دیا کہ دس از یور وائف، یہ آپ کی وائف ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو میری لائف خراب کر دی۔ میں تو بے پردہ لڑکی کو فنکشنز میں لے کر جانے کا عادی ہوں۔ لڑکی نے کہا میں برقع نہیں اتاروں گی، میں تو دیندار لڑکی ہوں۔ لڑکی تو دیندار ہونی چاہیے۔ علیک بذات الدین تربت یداک۔ گھر گئے۔ اب چلتے وقت ماں باپ نے قرآن شریف دیا تھا اور فضائل عمل دی تھی۔ وہاں خسر نے کہا کہ قرآن کو تو لپیٹ کر رکھ دے اور فضائل عمل تو کھولنا ہی مت، فضائل ڈالر کھول۔ اب یہ حیران کیسے گھر میں آ گئی ہوں۔ اب یہاں جن اللہ والوں سے وہ وابستہ تھی، ابا جان کے ذریعے سے خط لکھا کہ ابا جان مجھے تم نے کہاں لا کر کے پھنسایا ہے۔ چھپ کر بیچاری نماز پڑھتی تھی، چھپ کر قرآن پڑھتی تھی۔ اللہ والے بڑے سمجھدار، خدا رسیدہ، بصیرت والے ہوتے ہیں۔ اس بنا پر وہ اللہ والوں نے کہا کہ فضائل عمل سامنے رکھنا، کھولنا مت، پڑھنا بھی مت، لیکن سامنے رکھنا۔
کسی دن کام آ جائے گا. اور قرآن اگر موقع ملے تو کمرے میں چھپ کر چند آیتیں روز پڑھ لیا کر. گھر میں لڑکا تھا، اس کی سانس تھی جو اس کو سانس بھی نہیں لینے دیتی تھی. اور سسرا باجی یعنی دوسرا باجی وہ بھی موجود تھا. بیٹا اگر 70% تھا تو باپ 100% تھا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ اچانک خسر جو ہے بیمار ہو گیا. بیماری اور صحت تو اللہ کی طرف سے. خسر بیمار ہوا، بیڈ پر آ گیا. بیڈ پر ایسا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ بیڈ سے جو اترے تو سیدھے گریو یعنی قبر میں جائیں گے. اب آدمی 24 گھنٹے بیڈ پر کیا کرے گا؟ کچھ تو اس کو مشغلہ چاہیے، وہ رات دن باہر رہنے والا. لڑکی کو اچھا موقع ملا. لڑکی نے رات دن خدمت شروع کی. دوائیں وقت پر دینا، دودھ دینا، غذائیں دینا، کھانا. بیڈ پر ابا آپ آرام سے رہیے. بیٹا طبیعت بے چین ہو رہی ہے، بیڈ پر لیٹے لیٹے طبیعت بے چین ہو رہی، کچھ سنا، کچھ پڑھ. ابا کیا پڑھوں؟ کہ بیٹا سامنے تو انڈیا سے کتاب لے کے آئی تھی، یہ کیا ہے؟ کہ ابا یہ تو بہت ڈینجر کتاب ہے، یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے. نہیں، کہا میری طبیعت اتنی ڈینجر ہو چکی ہے کہ اب تو ڈینجر کتاب پڑھ. چنانچہ لڑکی نے فضائل اعمال کھولے اور فضائل نماز نکالی. بیماری میں آدمی اثر لیتا ہے. اب جاؤں، کب جاؤں، تب جاؤں کا حال ہوتا ہے. موت کا خیال بھی ہوتا ہے. لڑکی موت کے احوال بیان کرتی تھی، ساتھ ساتھ نماز کے فضائل بیان کرتی تھی. دھیرے دھیرے کتاب پڑھتے پڑھتے باپ کے دل میں نماز کا خیال آیا. بیٹا میں نماز شروع کروں تو کیسا رہے گا؟ ابا آدھی بیماری تو نماز سے ختم ہو جائے گی. نماز جو ہے شفاء الامراض ہے. قرآن بھی شفاء لما فی الصدور ہے، دل کی بیماریوں کو اچھا کرتا ہے. کہا ذرا یہ نماز کا چیپٹر پڑھ. نماز کا چیپٹر پڑھتی رہی اور خسر کو نماز کا طریقہ بتاتی رہی. یہاں تک کہ بیڈ کے اوپر نماز پڑھنا شروع کر دیا خسر نے. بیٹا قرآن پڑھنا نہیں آتا، انگلش میں قرآن ملتا ہے؟ کہا جی وہ بھی ملتا ہے، وہ منگوا لیا. اب بیڈ پر بیٹھ کر قرآن شریف بھی پڑھ رہا ہے. جس گھر میں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن چلتا تھا، باپ نے کہا اس کو بند کرو، وحشت ہوتی ہے مجھے اس سے. گھر میں ٹیلی ویژن بند ہو گیا. ہر جگہ بڑے بڑے پوسٹر لگے تھے، وہ پوسٹر ہٹا دیے گئے. اس کی جگہ اللہ کے نام آ گئے. اب جو ہے قرآن سیکھنا شروع کیا. ٹیلی ویژن گھر سے روانہ ہو گیا. گھر میں مصلے آ گئے. خسر نے ساس کو کہا، اپنی بیوی کو کہا نماز شروع کر، مجھے اچھا کرنا ہے، نماز شروع کر. اس نے بھی نماز.
اب ادھر لڑکی نے تلاوت عام طور پر شروع کر دی. ارے بیٹا تو کتنی اچھی قرآن کی تلاوت کرتی. تلاوت میں اللہ نے جاذبیت رکھی. ابھی حضرت مولانا نے قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں کہا, اور خادم القرآن حضرت مولانا محمد غلام وستانوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ, جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے زندگی ختم کر ڈالی اور وقف کر دیا اپنے آپ کو, ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے اور تا دم حیات ان سے قرآن کریم کی خدمت کا کام لے. دھیرے دھیرے لڑکے کو سمجھایا باپ نے, بیٹا دین بہت بڑی نعمت ہے. کون تقریر کر رہا ہے؟ وہی باپ جو لڑکی کو دقیانوسی کہتا تھا, تنگ نظر کہتا تھا, آرتھوڈاکس کہتا تھا, وہی باپ بیٹے کو نماز کی تلقین کرنے لگا اور گھر میں مصلے بچ گئے. گھر انوار کا خزینہ بن گیا. جس گھر میں قرآن کلیم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر میں سکینہ نازل ہوتی ہے, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. گھر تو جنت کا ایک ٹکڑا بن گیا. ایک دیندار لڑکی ایک بے دین گھرانے میں گئی, چند کتابیں لے کر گئی, اللہ تعالیٰ نے گھر کا نقشہ بدل ڈالا. زندگی پوری تبدیل ہو گئی. اس لیے کہ لڑکی کو باپ نے بہترین تعلیم سے دین کی آراستہ کیا تھا. اس لیے مولانا الیاس صاحب نے سوچا, حضرت مدنی ندوی نے سوچا, اور علماء کی باڈی نے سوچا, گاؤں والوں نے سوچا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں کلمہ پڑھنے والی ہوں, دیندار بنے, تو ضروری ہے کہ ہماری بچیوں کو اچھی تعلیم دی جائے دین کی, اور عقیدے کی تعلیم کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے تاکہ وہ اپنے آنے والے جنریشنز کو مسجد کا راستہ دکھا سکے. گھر میں قرآن کریم کا نظام بن جائے, اسلامی تعلیم کا خاکہ گھر کے اندر تیار ہو جائے. ابھی خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی آیا تھا. خواجہ صاحب اپنے ایک خلیفہ سے ملنے کے لیے دہلی تشریف لے گئے. راستے میں جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا گیا کہ خواجہ صاحب تشریف لا رہے ہیں, تو گاؤں کے گاؤں جھوک در جھوک اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے آ گئے. پہلے اللہ والوں کا بڑا اثر تھا, لیکن دیندار نہیں تھے لوگ, لیکن اللہ والوں سے بڑی عقیدت رکھتے تھے, محبت رکھتے تھے. یہ گاؤں والے بھی علماء سے عقیدت رکھتے ہیں. انہوں نے علماء پر بھروسہ کیا ہے, اپنی زمینیں عطا کی ہیں, اور کہا یہاں ایک گلشن لگاؤ جس کی خوشبو 75 گاؤں میں پہنچ جائے, اور وہاں کے بچے اور بچیاں دین کی تعلیم سے آراستہ ہو جائے.
خواجہ صاحب تشریف لے گئے، لوٹ کر آئے، والدہ حیات تھی، والدہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ والدہ کا بڑا مقام ہے، والدین کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، جن ماں باپ کو اللہ تعالی نے 2-3 بیٹیاں دے دی اور ان بیٹیوں کی ماں باپ نے بہترین تربیت کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لڑکیاں ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گی، کیونکہ ماں باپ نے قربانی دی ہے۔ لڑکا کماتا ہے اور باپ کو دیتا ہے، لڑکیوں پر خرچ کرنا پڑتا ہے اور دوسرے گھر بھیج دینا پڑتا ہے، پھر بھی اگر قربانی دے کر مال خرچ کیا تو اس کا صلہ اللہ تعالی اس شکل میں عطا فرمائیں گے۔ والدہ ہوں تو خدمت کرنا، والدین ہوں تو ان کو مت بھولنا، ان کی دعائیں لے لینا، وہ آپ کے جنت کا دروازہ ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب والدہ کے پاس پہنچے اور پورے سفر کی کارگزاری بیان کی۔ امی جان، اللہ کے فضل سے آتے جاتے 7.5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی ہے۔ بیٹا تو کیا سوچتا ہے؟ بیٹے نے کہا صرف آپ کو خبر دینی تھی، آپ کی دعائیں لینی تھی۔ حضرت نے فرمایا یہ دعاؤں کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، کسی کی دل سے دعا نکل جائے تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ یہ نظر آنے والا میدان کل تعمیرات کا ایک بہترین شاہکار بھی بن سکتا ہے، اور انشاءاللہ ان حضرات کے جو عزائم ہیں وہ تمام انشاءاللہ یہاں پورے ہوں گے۔ اتنے جلیل القدر علماء یہاں تشریف فرما ہیں اور جمع ہیں جو ان کے دل کے درد کو پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اس میں میرا بھی ہاتھ ہے، میرا بھی حصہ ہے۔ ماں آپ کا کیا حصہ ہے؟ حصہ کیا، سب آپ کا ہے؟ کہا حصہ اصل میں بیٹا یہ ہے کہ تجھے اتنی بڑی ولایت کی گدی ملی، اتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا، اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ تو پیدا ہوا بیٹا، جب سے لے کر تو نے دودھ جب تک پیا، میں نے تجھے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلائے۔ جب مائیں اتنی شاندار اور دیندار ہوں گی تو اولاد کیسی ہوگی؟ اولیاء آئیں گے، نیک لوگ آئیں گے، اللہ والے پیدا ہوں گے، راضی و غزالی پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے، دین کے دائی پیدا ہوں گے، دین کے خدام پیدا ہوں گے، اللہ کے ولی پیدا ہوں گے۔ بایزید بستامی کا نام سنا ہے؟ بڑے اللہ والے ہیں۔ ان کو اللہ والا بنانے میں ان کی والدہ کا بہت بڑا کردار رہا۔ بایزید بستامی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جتنے اللہ والے رہے ہیں ان کے والد پہلے چلے گئے ہیں، وہ یتیم رہے ہیں، والداؤں کی تربیت میں رہے ہیں، جیسے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔
باپ چلا گیا، اب بچہ تنہا رہ گیا. بچے کی تربیت ماں نے پہلے گھر کے اندر کی، کیونکہ ماں کی تربیت ان کے ماں باپ نے نہایت بہترین طریقے پر کی تھی. محدث کبیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے لکھا ہے کہ میرے والد مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمت اللہ علیہ جب ان کو 2.5 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا گیا تو ان کو قرآن کریم کے 6 رکوع یاد تھے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ جواب دیا، ماں دودھ پلاتے ہوئے اتنا تلاوت کرتی تھی، اتنا تلاوت کرتی تھی، اتنا تلاوت کرتی تھی کہ بچے کو 6 رکوع یاد ہو گئے. ماں بچے کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے. مصر کے بعض علاقوں میں یہ نظام ہے کہ جب لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے شادی کے بعد، اس کو سب کام چھوڑا دیا جاتا ہے. اس کو صرف ایک کام دیا جاتا ہے، وہ یہ کہ رات اور دن نماز اور تلاوت، نماز اور تلاوت، نماز اور تلاوت. بس یہ 2 کام کرتی رہے. اور ارادہ کیا ہے؟ گھر والوں کا ارادہ یہ ہے کہ ماں پڑھتی رہے گی، بچہ پیٹ میں اثر لیتا ہے اور سنتا ہے. تو بچہ قرآن سنتا رہے گا، سنتا رہے گا. 4 سال کی عمر میں اس کو حفظ قرآن کریم کے اندر لگاتے ہیں، 7 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے. ماں کا اثر کتنا ہے میں وہ آپ کو بتلانا چاہتا تھا. بایزید بستامی کو پہلے تو گھر میں پڑھایا، پڑھانے کے بعد اب آگے کا علم، علم کے لیے کوئی کنارہ نہیں ہے، علم میں قناعت بھی نہیں ہے. علم باہر ناپیدا کنارے. جتنے اللہ والے ہوئے ہیں انہوں نے پہلے علم حاصل کیا ہے، پھر اللہ والے بنے. ایک قافلہ جا رہا تھا، ماں نے برقع پہنا، قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئی اور بچے کو لے جا کر کے ایک مدرسے میں داخل کیا. ابو یزید بستامی کو ایک مدرسے کے اندر داخل کیا. استاد نے ایک سوال کیا، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو ماں کی یاد آئے گی، گھر کی یاد آئے گی، تو کیا کروں گا میں؟ تو کہا آپ ایک شرط لگا دینا کہ 1 ہفتے کا سبق اگر ایک وقت کے اندر سنا دے تو تجھے میں ماں کو ملنے جانے دوں گا، اجازت دے دوں گا کہ ماں کے مل کے. کوئی قافلہ جاتا ہوگا تو اس کے ساتھ تو چلا جائے گا، اور کوئی آتا ہوگا قافلہ تو اس کے ساتھ لوٹ کر آ جائے گا. چونکہ دور تھا، گھر بہت دور دراز تھا. استاد محترم کو شرط سمجھ میں آئی، منظور کر لیا. اس کے بعد بچے نے 2 مہینے کے بعد اپنے گھر کو یاد کیا. یوں کہا، استاد محترم میں گھر جانا چاہتا ہوں، ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، گلے لگنا چاہتا ہوں، پیار کرنا چاہتا ہوں، اس کا پیار پانا چاہتا ہوں. استاد نے کہا 1 ہفتے کا سبق سنا دو. اگر 1 ہفتے کا سبق تم نے سنا دیا، چھٹی تمہاری. بچے کو چھٹی سے بڑا لگا ہوتا ہے، لہذا 1 ہفتے کا سبق جو ہے 1 دن کے اندر یاد تو ہو نہیں سکتا.
لیکن ماں سے ملنے کی دھن اتنی زبردست تھی کہ بچے نے یاد کرنا شروع کیا. قافلہ شام کو جانے والا تھا، دوپہر کو 1 ہفتے کا سبق سنا دیا. استاد مجبور ہو گیا، کہا جا ماں سے مل کے آ. چلے گئے ماں سے ملنے کے لیے. دروازے پہ جا کے دستک دی، اندر سے ماں نے کانپتی ہوئی بوڑھی آواز سنا. کون ہے دروازے پر؟ جواب دیا، آپ کا بیٹا ابو یزید. میرا بیٹا؟ نہیں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو پڑھنے گیا ہے، وہ ابھی کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں ماں میں آپ کا بیٹا ہی آیا ہوں. نہیں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. بچہ آنے کی ضد کرتا رہا، دروازہ کھولنے کی ضد کرتا رہا، ماں انکار کرتی رہی. آدھی رات تک یہ سلسلہ چلا، اور آدھی رات کے بعد لڑکا نا امید ہو کر واپس چلا. ماں کا دل تڑپ گیا، ماں بے چین ہو گئی اور ایک کرسی کھینچی. دروازے کا جو روشن دان تھا اس میں سے بیٹے کو واپس جاتے ہوئے دیکھا. آنکھوں میں آنسوں کا سمندر آ گیا. ہائے میرے بیٹے کو سینے سے بھی نہیں لگایا، واپس کر دیا. بڑا نا امید ہو کر بیٹا گیا. جب سبق میں پہنچا رو رہا ہے، غمگین ہے. استاد نے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے بیٹے کیوں غمگین ہے اتنا؟ ماں سے مل کے آئے تو خوش ہونا چاہیے تھا نا، ماں نے گلے لگایا ہوگا. لیکن تو اتنا غمگین کیوں ہے بیٹا؟ کہا ماں نہیں ملی. کیا ہوا بیٹا؟ کہا ماں نے دروازہ ہی نہیں کھولا. ارے ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی مامتا اور کوئی ماں ایسا نہیں کر سکتی کہ دروازہ بیٹا کھٹکھٹائے اور ماں نہ کھولے، ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں استاد محترم نہیں کھولا انہوں نے دروازہ. چلو کوئی مصلحت ہوگی. استاد نے سر پہ ہاتھ پھیرا، آج کے دن سے مجھے ماں بھی سمجھ لے اور مجھے باپ بھی سمجھ لے، اور اپنے غم مجھے کہتا رہے اور علم حاصل کرتا رہے، اور اب مت جانا یہاں تک کہ تیرے سر پہ دستار فضیلت بن جائے. کئی سال ہو گئے، کئی سالوں کے بعد دستار فضیلت بندھی. عالم ربانی بن گئے. استاد نے پیار کیا، محبت کی، پیشانی پہ بوسہ دیا. یوں کہا جا اور اپنی ماں سے مل اور باقی زمانہ ماں کی خدمت میں گزار اور علم کی نشر و اشاعت میں لگ جا. علم لے کر بیٹھے رہنے کی چیز نہیں ہے، اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی چیز ہے. لہذا بیٹا چلا ایک قافلے کے ساتھ اور گھر پر پہنچا. دروازے پر دستک دی، کانپتی ہوئی وہی ماں کی بوڑھی آواز آئی. سر میں بال سفید ہو چکے ہیں بیٹے کا انتظار کرتے کرتے. دروازہ کھولا تو دستار بندھی ہوئی نوجوان بیٹا، لہلہاتی ہوئی داڑھی، اور ماں کے گلے ملا، ماں کے پیشانی پہ بوسہ دیا. ماں میں فارغ ہو کر آیا ہوں، تیرے حکم کے مطابق دستار فضیلت بن گئی میرے سر پر. ماں تیرا حکم کیا ہے؟ کہا بیٹا جب تو آیا تو اب میں دنیا سے جانے کے کنارے پر کھڑی ہوں. میں نے سب جوانی تیری زندگی بنانے کے لیے جھونک ڈالی، لیکن میرے بیٹے مجھے ایک چیز جو ہے وہ کھٹک رہی ہے، میں کہہ دوں اور تو مجھے معاف کر دے، بس میری یہ تمنا ہے.
کیا چیز کھٹک رہی ہے ماں تجھے؟ جواب دیا کہ بیٹا مدرسے جانے کے بعد 2 یا 3 مہینے کے بعد تو نے دروازے پہ دستک دی تھی. ارے ماں وہ تو میں بھول بھی گیا, لیکن بیٹا میں نے تجھے واپس کیا تھا اور دروازہ نہیں کھولا تھا, میں نے میرے سینے پر پتھر رکھ دیا تھا, میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا. تو غمگین ہوا ہوگا, لیکن میں نے دروازہ کیوں نہیں کھولا میرے بیٹا, مجھے معاف کر دینا. میرے دل پر اللہ نے ایک بات کھولی تھی. دروازہ میں نے نہیں کھولا, میرے دل پر اللہ نے ایک بات کھولی کہ اگر تیرا بیٹا بار بار آتا رہے گا, بار بار گھر آئے گا, تو یہ علم سے محروم رہ جائے گا. اس بنا پر میں نے اپنے سینے پر پتھر رکھ دیا, کروٹیں بدلتی رہی, روتی رہی, تیری یاد میں تڑپتی رہی. آج الحمدللہ وہ تڑپ کا نتیجہ ماں کی نکلا ہے کہ اللہ نے تجھے ولی کامل بنا دیا ہے. ماں اللہ اگر دینی تعلیم والی ہو تو بچہ ولی بن جائے گا, دیندار بن جائے گا, اور حضرت مفتی صاحب کی زبان میں کہوں تو اچھا انسان بن جائے گا, بااخلاق انسان بن جائے گا. دین کی تعلیم سے جب آراستہ ہوتا ہے انسان دنیا کے بھی کام کا بن جاتا ہے. بااخلاق بن جائیے, اپنوں کا اور دوسروں کا خیال رکھیے, انسانیت کی سیوا اور خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھیے, غیروں کو بھی انسان سمجھیے اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے. آج الحمدللہ یہ اجلاس اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں تک پہنچایا. آپ حضرات کی تڑپ کی بنیاد پر یہاں دعائیں ہوئی ہیں. جیسے حضرت نے فرمایا کہ ایک دعا نہیں, اب راتوں کو مصلے پر رو کر دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اداروں کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے بچوں کو جن علوم کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ علوم سے ہمیں سرفراز فرمائے, اور ہمیں دین دنیا میں ترقیات سے مالا مال فرمائے. ابھی ہموار میدان نظر آنے والا یہ میدان آئندہ کے پروگرام میں ایک بہترین تعمیر ہمارے سامنے پیش کرے, اور اس سے زیادہ تعلیم اور ثقافت کا بہترین انتظام یہاں ہو جائے. لڑکوں کا بھی مدرسہ بننے والا ہے اور لڑکیوں کا بھی مدرسہ بننے والا ہے, اور مسجد کا انتظام بھی ہونے والا ہے. انشاءاللہ یہ تمام چیزیں وجود میں آئیں گی. میں اپنے تمام بزرگوں سے اور بڑوں سے معذرت کے ساتھ اور معافی کے ساتھ اپنی طالب علمانہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین، ابھی آپ حضرات حضرت قاری صاحب کی ان ملفوظات سے مستفید ہو رہے تھے. اللہ حضرت قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے, صحت اور عافیت سے انہیں ہمیشہ رکھے, اور ان کے علم سے ہم سب کا فائدہ ہوتا رہے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ جس مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی اسے قبول فرما جلد سے جلد اے اللہ تعمیر کو مکمل فرما تاکہ بچیوں کا تعلیم کا سلسلہ آسان ہو جائے اسے آسان فرما اے اللہ یہاں سے علم کے سوتے پھیلا دے اے اللہ بچیوں کو بہترین تعلیم سے آراستہ فرما دے اے اللہ یہ علماء جنہوں نے یہاں آ کر تندہی سے بڑی کوششوں کے بعد اور قربانیاں وقت کی دے کر دین کی باتیں ہم تک پہنچائیں اے الہ العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرما ان کے علوم میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کو عافیتیں عطا فرما صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما اے الہ العالمین گاؤں والوں کو جزائے خیر عطا فرما اور ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر فرما اے الہ العالمین حضرت مولانا فاروق صاحب تشریف لائے ان کے ادارے کی بھی حفاظت فرما اے اللہ اس سے فیض کو جاری فرما جتنے علماء تشریف لائے ہیں اے اللہ ان تمام علماء کا آنا قبول فرما اور یہاں تعمیر کا وسیلہ بنا دے بمبئی سے بھی علماء تشریف لائے قربانیاں دی اور جلسے میں تشریف فرما ہوئے اے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما اے اللہ کام کرنے والے کارکنان کو اور علماء کی کمیٹی کو اتحاد عطا فرما محبت کے ساتھ اے اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین جو حضرات مدرسے میں مسجد میں تعاون کا ارادہ فرماتے ہیں اور مدد کا ارادہ فرماتے ہیں ان کو اے اللہ برکتیں عطا فرما اور ان کے تعاون کو قبول فرما بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین